بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال پڑھ رہے ہیں۔ 65 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور سورہ انفال کا 9واں رکوع 5واں رکوع ہے 10ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ اہل ایمان کو اللہ کے راستے میں جہاد پر ابھارنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ جہاد کا راستہ یہ وہ راستہ ہے جو اہل ایمان کے لیے اور اسلام کے پھیلاؤ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اعلاء کلمت اللہ، مقصد ہے اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور لوگوں تک پہنچا دینا، اور وہ ظالم لوگ جو اپنی خواہشات کے مطابق اس دنیا کا نظام سیٹ کرنے پر تلے ہیں، ان کو راہ خدا کی طرف راغب کر دینا۔ قرآن مجید میں بارہا اہل ایمان کو جہاد کی تلقین کی گئی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ محبوب آپ اہل ایمان کو جہاد پر برانگیختہ کیجئے، ان کو ابھاریے، ان کو مائل کیجئے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، آپ ابھاریے مومنوں کو جہاد پر، مومنوں کو جہاد کی تلقین کیجئے اور ان کو بتائیے کہ اس کے کیا اجر اور ثواب اور فوائد ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک تو اہل ایمان کو بتایا گیا کہ تم چونکہ اللہ کے بندے ہو، اللہ کے حکم پر ویسے بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے اپنی رضا کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں اور مال خریدے ہیں تاکہ انہیں جنت عطا فرمائے۔ سو ہماری زندگی، ہماری جان ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی ہے۔ ہمارا مال بھی ہمارا مال نہیں ہے، تو اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ کا ہے تو اللہ نے جہاں صرف کرنے کا حکم دیا وہیں پر صرف کرنا یہ اہل ایمان کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں کیا فرماتا ہے؟ انہیں مردہ بھی نہ کہو، انہیں مردہ بھی نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور ایک جگہ پر ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ایک جگہ فرمایا کہ مردہ کہو نہ، ایک جگہ فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو۔ سو جہاد کے اندر امت مسلمہ کی زندگی ہے، اور جب سے امت مسلمہ نے جہاد کو چھوڑا ہے، بزدلی کی طرف آئے ہیں، اس وقت سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے، ہزاروں مسلمان خواتین، بچے، بوڑھے شہید ہو گئے، نوجوان شہید ہو گئے، خواتین بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، اور مسلمان 50 سے زیادہ 57 کے قریب ممالک ہیں، اور جوں کہ توں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کو شہید ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کچھ کر نہیں پا رہے۔ اور وہ ظالم اسرائیل ہے کہ ابھی تک دھمکیاں دے رہا ہے کہ اب فلاں ملک کی باری ہے اور اب فلاں ملک کی باری ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہم محفوظ ہیں، ہم تک کوئی نہیں پہنچے گا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ایک ایک کر کے وہ تر نوالا سمجھتے ہوئے نگلتے جائیں گے اور ہم بیٹھے رہیں گے، اور جب ہماری باری آئے گی تو پھر ہم باقی ممالک کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ وہی حال ہوگا جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جہاد کی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جہاد کا کہ اہل ایمان کو اس کی ترغیب دیجیے، تو اس کی ترغیب تمام وہ لوگ جو ارباب بسط و کشاد ہیں اور جن کے پاس اختیار موجود ہے، آج وہ نہیں اٹھیں گے اور ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو کل قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کیوں اپنی خدمات اور اپنے جو ان کا عہدہ تھا اور اختیار تھا اس کو استعمال کیا۔
ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، یہ آغاز کے اندر یہ حکم دیا گیا اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی یہ حکم یہ ہے کہ 20 لوگ ہوں گے، اہل ایمان 20 ہیں اور دشمن 200 ہے، تو مسلمان نے یہ نہیں کہنا کہ ہم تو 20 ہیں اور وہ 200 ہیں، نہیں، تم حوصلے اور صبر کے ساتھ جب اللہ کے راستے میں اترو گے تو تم 20 ہوگے اور دشمن جو ہے وہ 200 بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے 20 لوگ کہاں ہیں اور 200 کہاں ہیں، کتنا سخت حکم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں نرمی فرمائی، فرمایا ان یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، اور اگر تم میں سے 100 ہوں، یغلبوا الفا، تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، من الذین کفروا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے 1000 لوگ ہوں اور مسلمانوں کے 100 ہوں، تو 100 اور 1000 کا مقابلہ دیکھیے، اتنا مشکل مقابلہ ہے، اور کافر لوگ وہ ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ کہ جو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو حق کا رستہ نہیں پتہ۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف فرمائی، اللہ تعالیٰ نے معاملے کو آسان فرما دیا، فرمایا 20 ہوں گے تو 200 پر، اور 100 ہوں گے تو 1000 پر۔ اب فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف فرمائی ہے، اور اب حکم یہ ہے کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو 1000 کے مقابلے میں 100 لوگوں کا کھڑا ہونا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب تخفیف فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں 100 لوگ ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اب بھی برابر برابر کا حساب نہیں ہے کہ 200 ہوں تو 200، اب بھی یہ ہے کہ 100 ہوں تو 200۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اپنی تعداد کو نہ دیکھیں کہ ہماری تعداد کم ہے، بلکہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ کسی بھی جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی کافروں سے زیادہ نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جب تک اہل ایمان جہاد میں مصروف رہے، تعداد کم ہی رہی ہے، بلکہ ساز و سامان بھی، اسلحہ بھی کم رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں 1000 ہوں، یغلبوا الفین بِإِذْنِ اللہ، تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کتنا اہم فریضہ ہے اور کتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی تلقین کیجیے، مسلمانوں کو بتائیے کہ وہ جہاد کا راستہ نہ چھوڑیں اور جہاد پر کاربند رہیں۔ اور پہلے حکم یہ تھا کہ اگر 100 ہوں گے تو 1000 کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 20 ہوں گے تو 200 کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور نرمی فرمائی۔ آج اہل ایمان کو یہ چاہیے، اور ہمارے جو بڑے ہیں، جو ارباب بست و کشاد ہیں، جن کے اختیارات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف آئیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے جہاد کا راستہ اپنایا، آج بھی وہ کتنے خوشحال ہو رہے ہیں۔ اب افغانستان کی بہترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے، نہ ساز و سامان ہے ان کے پاس، نہ کوئی تعداد تھی ان کے پاس، ان کے مقابلے میں پوری دنیا کی فورسز اکٹھی ہوئی تھیں، ان کے پاس اعلیٰ طرح کا اسلحہ موجود تھا اور اعلیٰ ٹیکنالوجی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن وہ لوگ جہاد پر ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور ایک عرصہ دراز تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے رہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ معاشی طور پر کمزور ہیں؟ نہیں، اس قدر آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔ رستہ یہی ہے، ہم بھاگتے رہیں، بالآخر موت ہے، تو وہ کتنی خوبصورت موت ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے انسان کو آئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اہل ایمان کی اور عالم اسلام کی یہ بزدلی اللہ کریم ختم فرمائے، اور ان کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔